جنتی اور جہنمی فرقے کی پہچان کیا ہے؟ کون سا فرقہ جنتی ہے، کون سا فرقہ جہنمی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے کہ سبھی کے سبھی جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا۔ اس جنتی فرقے کی پہچان کیا ہے؟ آئیے علماء کرام سے اس مسئلے کی وضاحت جانتے ہیں کہ آیا جنتی فرقے کی پہچان کیا ہے، کون سا فرقہ جنتی ہے، کون سا فرقہ جہنمی ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے ویڈیو کی اصلاح کے لیے اپنی اصلاح کے لیے ویڈیو مکمل سنیے گا۔ چلیے سب سے پہلے ویڈیو سنتے ہیں۔ کیا 72 فرقے جہنم میں جائیں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ 73 فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، حالانکہ ہر فرقے والے قرآن و حدیث پر عمل کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ محمد معیز خان، بنگلور، انڈیا سے۔ بھائی یہ تو صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، جن میں 72 جہنمی ہیں، کلہم فی النار، ایک جنتی ہے۔ آپ نے جو یہ سوال پوچھا کہ ہر ایک دعویٰ کرتا ہے ہم قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، تو دیکھیں اس کا جواب حدیث میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی وہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو میرے اور صحابہ کے راستے پر چلے گا وہ جنتی ہے۔ تو یہ اشکال کہ ہر ایک قرآن و حدیث کا دعویٰ کرتا ہے، تو دیکھیں اسی وجہ سے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ ایک جنتی وہ ہوگا جو قرآن و حدیث کا دعویٰ کرے گا یا قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے کام کرے گا۔ تو یہ تو اہل باطل کی بھی عادت ہے، یہ جو منکرین قرآن ہے نا، یہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، حالانکہ یہ منکرین حدیث جو ہیں، منکرین حدیث، پرویزی فرقہ جسے کہا جاتا ہے، یہ حدیث کے منکر ہیں، اور لیکن اپنے آپ کو کہتے کہ اہل قرآن۔ لیبل کتنا اچھا لگایا، ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کو، حالانکہ یہ قرآن کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ جو حدیث کو نہیں مانتا وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا۔ تو لیبل کافی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ تھے۔ تو کسی کو پرکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کو مانتا ہے، اور صرف اوپر سے نہیں، صحابہ کے فتاویٰ کو بھی مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ آپ دیکھیں، اور پھر صحابہ میں خلفائے راشدین کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اور خلفائے راشدین کی سنت کا اتباع کرو۔ تو اب نام کچھ بھی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے کچھ بھی نام ہو، ہمیں ناموں کو نہیں دیکھنا، ہمیں کام کو دیکھنا ہے کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، اور صحابہ کرام میں خاص طور پہ خلفائے راشدین کے فتاویٰ کو، ان کے فیصلوں کو حجت مانتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے بعض دفعہ حدیث کی تشریح میں اختلاف ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی موضوع کے متعلق دو مختلف روایات منقول ہوتی ہیں، یا حدیث کی صحیح اور ضعیف ہونے میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر فقہا کو فالو کیا جائے گا، ائمہ اربعہ کو فالو کیا جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ان کی سمجھ ہماری سمجھ سے زیادہ تھی، تو حدیث کو تو فالو کیا جائے گا، لیکن حدیث کو ایک اپنی رائے کے مطابق فالو کرنا ہوتا ہے، ایک مجتہدین کی رہنمائی میں فالو کرنا ہوتا ہے۔ تو ہماری رائے یہ ہے کہ مجتہدین کی رہنمائی میں فالو کیا جائے، اس سے آپ حدیث کے قریب زیادہ پہنچتے ہیں۔ ہمارا جیسا عقیدہ ہے نا، ایسا عقیدہ کسی کے پاس نہیں ہے، اس پہ دلائل موجود ہیں الحمدللہ۔ آپ سروے کر کے دیکھ لیں، غیر جانبدار ہو کے دیکھ لیں، نہیں تو ایک میں بات کیا کرتا ہوں کہ 300 سال کی کتابیں چھوڑ دیں، یہ جو 3 سال ساری خرابی عموماً ان 300 سالوں میں آئی ہے، اس سے قبل کی کتابیں پڑھ لیں، تفاسیر پڑھ لیں، احادیث پڑھ لیں، اس سے قبل محققین کی تصانیف پڑھ لیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سچائی کیا ہے۔ اور یہ ایک الگ مضمون ہے اور ایک الگ عنوان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا ستھرا، سچا اور پاکیزہ ہم کو عقیدہ عطا کیا ہے۔ حضور کا نام سن کر ابھی آپ مچل رہے تھے اور اب بھی مچل رہے ہیں، یہ علامت محبت ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا جی تم میلاد کرتے ہو، کہاں لکھا ہوا ہے، یہ محفل نعت کہاں لکھی ہوئی ہے؟ تو اس کے دلائل موجود ہیں، لیکن میں اپنے لہجے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پھول کا تذکرہ چھڑا ہو، بلبل دلیلیں مانگ رہا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بات شمع کی چل رہی ہو اور پروانہ کہے کہ لکھا کہاں ہوا ہے؟ اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات محبوب کی ہو رہی ہو اور محب دلیلیں ڈھونڈتا پھرے کہ محبوب کی تعریف کے لیے بھی مجھے دلیل فراہم کرو۔ دیکھو تو صحیح، حضور کا نام سن کے جس کا چہرہ کھلتا نہیں، جس کے چہرے پہ طمانیت کا نور نہیں پھیلتا، جس کی آنکھوں کی پتلیاں خوشی سے چڑھ نہیں جاتی، تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر
کچھ بھی نہیں ہے، اندر اس کا خالی ہے، زبان پہ کلمہ ہے لیکن سینے میں نہیں اترا، اس کا دل نور ایمان سے خالی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ذکر حضور کا ہو اور کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑے۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المصغات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں حضور کا تذکرہ سن کے جس کے دل میں تسکین نہ پہنچے اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو تسکین نہ پہنچے۔ There's a question that the 73 firqas, which will go to Jannah? It's hadith of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tirmidhi, in which the Prophet said that there will be 73 firqas, sects in Islam, only one will go to Jannah. So the Sahaba asked which one? He said, those that follow me, who follow Allah and His Rasul, who follow me and my example. If you stick to the Quran and Sahih Hadith and follow his style and his companion style, this is the sect that will go to Jannah. He didn't specify by name, it is by action. If you call your name as I belong to sect A, sect B or sect C, that will not go to Jannah. Those people that follow Allah and His Rasul and don't make sects. Because Quran says don't make sects. So if you have to follow Quran, Quran says in Surah Anam chapter 6 verse number 159 that anyone who makes sects in the religion of Islam, oh Prophet has nothing to do with him. So if you want to follow Quran and Sunnah, you don't have to make sects. So that one who follows Quran and Sunnah and does not make sects will go to Jannah. Is it clear? What will happen to others? So they will not go to Jannah. After Allah wants to forgive them, if they have not done shirk, and then put him in the Jannah, that's Allah's prerogative. Hope that answers the question. ایک بھائی نے فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے 72 جہنمی اور ایک جنتی ہوگا، ایسا یہ کیا ہے؟ اس کی کچھ شرح بیان کر دیں۔ دیکھیں یہ بالکل صحیح حدیث ہے، اس کا تو انکار نہیں ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بلکہ بنی اسرائیلیوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے ہاں 72 فرقے تھے، 71 جہنمی تھے، ایک جنتی تھا، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے جن میں سے 72 جہنمی اور ایک جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ناجی یعنی نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی جس پر میں اور میرے صحابہ سے مراد جن عقائد پر میں اور میرے صحابہ ہیں، کیونکہ اعمال میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، ہو سکتی ہیں، لیکن عقائد میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ جو عقیدے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے تھے وہی قیامت تک رہیں گے، ہر نبی انہی عقائد کی تبلیغ فرماتے رہے ہیں۔ تو مراد سرکار کی یہی ہے کہ جو نیا عقیدہ ہمارے عقیدے سے ہٹ کر نیا عقیدہ گھڑ لے گا تو پھر وہ ہم سے نہیں ہوگا اور وہ نیا فرقہ ہمارے سے وجود میں آ جائے گا۔ تو اب یہ جو ہمارے عوام میں غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے آج کے دور میں جو مختلف مکاتب فکر مختلف ناموں کے ساتھ انٹروڈیوس ہیں، ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ الگ الگ ایک فرقہ ہے اور ان کو سرکار نے فرمایا ہے کہ یہ 73 فرقے ہوں گے، تو وہ گننا شروع کر دیتے ہیں، جب گنتے ہیں تو 10-12 پہ جا کے رک جاتے ہیں، بولتے ہیں باقی تو نظر نہیں آ رہے کہاں گئے۔ یاد رکھیں کہ اصل یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک گروپ ایک نام سے معروف ہو جائے تو آپ اسے ایک فرقہ قرار دے کر کہیں کہ یہ ایک ہے، یہ 2 ہیں، یہ 3 ہیں، بلکہ اصل جیسے ہم نے آپ کی خدمت میں تھوڑی سی اشارہ کر ہی دیا ہے کہ عقائد کے بگاڑ کی وجہ سے جو گروپ مارے سے وجود میں آتے جائیں گے وہ ایک فرقہ بنے گا، چاہے اس کا کوئی نام نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ایک مثال دے رہا ہوں، یہ اگر 6 مکاتب فکر ہیں، ان میں سے ایک مکتب فکر میں ایک شخص کا عقیدہ یہ ہو گیا سب سے ہٹ کر کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 ہو سکتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ دوسرے مکتب فکر والے کا بھی یہ عقیدہ ہو گیا، پھر تیسرے مکتب فکر، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے۔ دیکھیں اب یہ مکتب فکر بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں، سب کے نام علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن ان 6 اشخاص کی تھنکنگ ایک ہو چکی ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے ایک فرقہ، یہ ایک گروپ ہے۔ اس طرح سرکار بیان فرما رہے ہیں، اب وہ کسی بھی گروپ میں سے ہو سکتا ہے۔ یہ کہنا غلط ہوگا کہ جی اس نام کا نام یعنی فرقے والے جتنے بھی ہیں سب کے سب جنتی ہوں گے اور اس فرقے والے جتنے بھی ہیں سب کے سب جہنمی ہوں گے، یہ کہنا بالکل بیجا ہے۔ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ کون کس نام سے متعارف ہے، اصل یہ ہے کہ کسی شخص کے عقیدے میں بگاڑ ہے یا نہیں۔ اگر خدا نخواستہ اس کے عقائد قرآن و سنت سے ہٹ کر ہیں تو اب وہ چاہے اپنا کچھ بھی نام رکھ لے،
वो शख्स काबिल गिरफ्त होगा। और इस तरह की सोच रखने वाले जितने भी होंगे, चाहे वो किसी भी मकतबे फिक्र में हैं, वो इसी के साथी कहलाएंगे और वो एक फिरका होगा। इस तरीके से ये ना देखें कि नाम क्या क्या है, बल्कि ये देखें कि सोच और फिक्र क्या क्या है, अकायद क्या क्या है। उस एतबार से 73 फिरके बनेंगे और उसमें 72 फिरके यानी जो गुमराह होंगे वो बनेंगे कि 72 किस्म के ऐसे ग्रुप बनेंगे। और जरूरी नहीं कि हर ग्रुप के अंदर लाखों लोग हों, ये हो सकता है 6 का एक ग्रुप बने, 7 का एक ग्रुप बने, 50 का एक ग्रुप बन जाए, 5 लाख का एक ग्रुप बने, 1 करोड़ का एक ग्रुप बन जाए बिलफर्ज। इस तरीके से हो सकता है कि 73 ग्रुप बनेंगे और उनके आपस के अंदर अकायद जो है वो, यानी एक एक ग्रुप के अंदर जो अफराद है उनके आपस के अकायद एक जैसे होंगे और वो गुमराही की वजह से जहन्नम में जाएंगे। इस चीज़ को अगर आप समझ लेंगे तो बहुत सारे वसाविस से आप बच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने उलमा-ए किराम से इस मसले की वजाहत जान ली है कि उलमा-ए किराम, मुख्तलिफ उलमा-ए किराम इस मसले के बारे में क्या फरमाती हैं कि आया कौन सा फ़िरका जन्नती है, कौन सा जहन्नमी है। आपने इस मसले के बारे में वजाहत उलमा-ए किराम से जान ली है। सिर्फ़ आपकी इस्लाह के लिए वीडियो बनाते हैं, तो इस इस्लाह के लिए मज़ीद वीडियोज़ के लिए जो है आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो इंशाअल्लाह ताकि हम मज़ीद जो है ना अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपकी खिदमत में लेकर आएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।